بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو اے بی سی ہسٹری۔ اے بی سی ہسٹری کے معزز دوستو، پاکستان میں ویسے تو کافی تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جو شاید اپنی منفرد ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے انمول ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس سے قدیم ایسی کوئی اور مثال یا مقام نہیں ملتا۔ آج ہزاروں سال قبل صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے تقریباً 28 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے کنارے دنیا کا سب سے پہلا قدیم شہر آباد تھا، جسے موہنجو دڑو کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے معنی موت کا ٹیلہ ہے، جبکہ آج بھی اس شہر کو دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن سٹی تصور کیا جاتا ہے، جس کی منصوبہ بندی اور انجینئرنگ کا کام دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہزاروں سال پہلے اور اس تہذیب کی ایجاد کردہ چیزیں، ٹیکنالوجی یا ڈیزائن کیسے آج کی جدید دنیا میں بھی رائج کر رہے ہیں، اور اس قدیم دور میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، موہنجو دڑو نامی یہ شہر مٹی کے ایک بڑے ٹیلے پر آباد کیا گیا تھا، اور بعض شواہد سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس زمانے میں یہاں کے بازیوں کا مذہب بدھ مت تھا، اور مہر نامی ایک شخص چونکہ اس شہر کو آباد کرنے میں پیش تھا، جس کے سبب اس شہر کا نام موہنجو دڑو پڑ گیا۔ اگر اس دنیا کی قدیم تہذیبوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بہت کم تہذیبیں ایسی ملیں گی جو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت معرض وجود میں آئی ہوں گی، جبکہ موہنجو دڑو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تعمیر باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت عمل میں لائی گئی تھی۔ یہ قدیمی شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام ظاہری گلیاں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ماہرین تعمیرات اور ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر اور طرز تعمیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی یہ شہر کسی منصوبہ کے تحت ہی بسایا گیا ہوگا، اور آج بھی ان گلیوں کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تربیت اور زبردست منصوبہ بندی سے بنائے گئے ہوں گے، جبکہ ان گلیوں میں پکی اینٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلاء اور کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت بھی موجود تھی، اور مکانوں سے گندے پانی کے نکاس کے لیے زیر زمین نالیاں آج ہزاروں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس شہر سے ملنے والی اشیاء مثلاً مہریں، مٹی کے برتن اور دیواروں پر لکھی گئی تحریروں کو آج تک نہیں پڑھا جا سکا، جس کی وجہ سے بہت انتہائی نفاست کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، جس میں دیسی روئی استعمال کی گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5000 سال پہلے سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، موہنجو دڑو سے سینکڑوں کی تعداد میں علیحدہ نمونوں اور سائز کی ملی ہیں۔ قدیم زمانے میں دستور تھا کہ لوگ جب کہیں باہر جاتے تھے تو دروازوں کو باہر سے مہر لگاتے تھے، اور ہر ایک مہر پر دیوتا کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ دیوتا گویا مکان کی رکھوالی کرتا ہے اور ان کی ملکیت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح موہنجو دڑو کے لوگوں کا بھی شاید یہی دستور تھا۔ وہ موہنجو دڑو سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کی اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند سطور بھی منعکس ہیں، جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہیں سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان سطروں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہیں سکے گا، لیکن دیکھنے میں یہ لکھائی انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آتی ہے۔
جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تحریر کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی، جبکہ اس قسم کی مہریں میسوپوٹیمیا کی طرف سے بھی دریافت ہوئی ہیں جو 3000 برس قبل مسیح کی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے قیاس آرائی کی کہ موہنجودڑو کی تہذیب اس سے زیادہ قدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے سنگ سلیمانی اور دیگر پتھروں سے بنی ہوئی گولیاں، شطرنج اور چھکے ملے ہیں جو آج کل کے چھکوں کی طرح لمبے تو نہیں لیکن مکعب شکل کے ضرور ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے، جبکہ ان کھلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انتہائی شاندار اور آج کے دور کی طرح کے کھلونے بناتے تھے۔ یہ کھلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں، جن میں سے ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے جس کے ساتھ پہیے بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی گاڑیاں 32,000 قبل مسیح میسوپوٹیمیا کی طرف مرویج تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ موہنجودڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنے کرز اور چند بھالے، ٹھکار، تیر اور کمانیں میں بھی ملے ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلواریں وہاں سے نہیں ملیں اور اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو موہنجودڑو سے گندم اور جو کے دانے ملے ہیں، اگرچہ دلوں کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ وہاں تلوں کی فصل بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں پنجاب اور سندھ میں تلوں اور جو کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی تھیں۔ اس وقت اناج پیسنے کے لیے جو چکیاں استعمال کی جاتی تھیں وہ آج کے دور سے خاصی مختلف تھیں اور پہلے ان چکیوں کے نمونے بھی مختلف ہوا کرتے تھے، اور اسی قسم کی چکیاں موہنجودڑو سے بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ خوراک کے علاوہ اگر ہم ان کے لباس کی بات کریں تو اس تہذیب میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا، اور وہ چادر کو دائیں بازو بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے، جبکہ اس کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کی بجائے ایک ایسی کھری پہنی ہوئی ہے جسے آج کل شہنائی والے یعنی ڈھول بجانے والے پہنا کرتے ہیں، اور کچھ مجسمے بالکل برنا ہیں اور کچھ میں لنگوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ان ساری باتوں اور دریافتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آج ہزاروں برس قبل یہاں رہنے والے تہذیب ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں، اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھیں جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس پر مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں اور دنیا بھر کے محققین اور ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن سے نئے انکشاف سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس زمن میں یہ کہا جائے کہ موہنجودڑو کسی حیرت گدھے سے کم نہیں ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجودڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت میسر اقدامات کرے تاکہ قدیمی تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی
انٹرنیٹ اور انتہائی معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔